إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورۃ آل عمران کے مضامین کے سلسلے میں گفتگو جاری ہے۔ میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ اہل کتاب اور بالخصوص عیسائیوں سے اس صورت کے اندر مجادلہ، مباحثہ اور مناظرہ کیا گیا ہے کہ وہ توحید قبول کر لیں۔ اس سلسلے کی مزید گفتگو آج آپ کی خدمت میں رکھی جا رہی ہے۔ بڑا اہم کلیدی لفظ آل عمران میں ہمیں ملتا ہے اور وہ ہے اولو الالباب کا، اولو الابصار کا۔ اولو الالباب کا مطلب عقل مند لوگ، اولو الابصار صاحب بصیرت لوگ۔ اولو الالباب وہ لوگ ہوتے ہیں جو محکمات کی پیروی کرتے ہیں، متشابہات کی باطل تعویل نہیں کرتے۔ اولو الالباب وہ لوگ ہیں جو کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ تو یہ عقل مند لوگ کون ہیں؟ جو کائنات کے دلائل پر غور کرتے ہیں، زمین آسمان کی تخلیق پر غور کرتے ہیں، رات دن کے اختلاف پر غور کرتے ہیں، جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو عقل مند ہیں، جو اللہ کی آیات پر غور نہیں کرتے، کائنات کے اسرار پر غور نہیں کرتے۔ وہ بے وقوف لوگ ہیں، وہ اولو الالباب نہیں ہو سکتے۔ عقل مندوں سے کہا گیا کہ جنگ بدر سے نصیحت حاصل کریں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے گروہ کو، 313 کے گروہ کو ایک بڑے گروہ پر فتح عطا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی بڑی تفصیل سورہ آل عمران کے بارے میں ملتی ہے، اور عیسائیوں سے بالخصوص یہ بات کہی گئی فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ لوگو، اے عیسائیو، اے اہل کتاب، ابراہیم علیہ السلام کے راستے کو اختیار کرو۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ، سیدھا راستہ اختیار کرو۔ کون سے ابراہیم؟ جنہوں نے اپنے مشرک والد آزر سے اختلاف کی، جنہوں نے نمرود سے ٹکر لی، جنہوں نے توحید کے لیے آگ میں کودنا گوارا کر لیا، جنہوں نے مصیبتیں اور پریشانیاں جھیلی، جنہوں نے عراق کی سرزمین کو چھوڑ کر ترکی اور فلسطین کی طرف سفر کیا، جنہوں نے مصر کا سفر کیا، جنہوں نے بار بار مکے کا سفر کیا، اپنے بیٹے کو لے کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، توحید کے مرکز کی دوبارہ تعمیر کی۔ تو یہ ابراہیم تو اپنے جد امجد ابراہیم کے راستے کو فراموش کر کے اے عیسائیو، تم تین خداؤں کے عقیدے میں پھنس بیٹھے ہو۔ وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ اور اب آ جائیے میں وہ جو 4 مضامین میں نے بیان کیے تھے، اس کا میں خلاصہ آپ کو بیان کر دوں کہ میں نے بتایا تھا کہ فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، جو آخری ٹکڑا سورہ بقرہ کا تھا، اس کا جواب کہاں دیا گیا ہے؟ سورہ آل عمران کی 200 آیات میں۔ کیا کام کرنا ہے ہمیں؟ اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دینی ہے، اہل کتاب کے شر سے بچنا ہے، اہل کتاب کے خیر کو اپنے حق میں استعمال کرنا ہے، اور امت مسلمہ کے اندر اتفاق اور اتحاد کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ان 4 تدبیروں سے ہم کام لیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ کی جو ہماری دعا ہے اس کو قبولیت عطا فرمائے گا۔ تو اب دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ اہل کتاب سے مباہلہ اور مکالمہ، ڈائلاگ، مباحثہ کیسے کیا جائے۔ تو پہلا مضمون یہ ہے کہ اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دی جائے، اور علم آ جانے کے بعد انہوں نے جو اختلاف کیا وہ ایک دوسرے پر زیادتی کے لیے کیا، بغیم بینہم کے لیے کیا۔ ان سے صاف پوچھو
کہ کیا تم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو، اور اگر وہ توحید کی دعوت کو مسترد کرتے ہیں تو کہہ دینا کہ ہماری ذمہ داری تو صاف پیغام پہنچا دینا تھا۔ اور حضرت عیسیٰ نے خود توحید کی دعوت دی۔ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ اللہ میرا رب بھی ہے، تم لوگوں کا رب بھی ہے، لہٰذا تم اس کی بندگی اختیار کرو، اور یہ سیدھا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم۔ ان اللہ ربی و ربکم، بلا شبہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تم لوگوں کا رب بھی ہے۔ عیسائیوں کو ایک اور طریقے سے سمجھایا۔ تم سمجھتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، سنو، آدم کی طرح مثال ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ آدم تو بغیر باپ کے پیدا کیے گئے تھے، بغیر ماں کے پیدا کیے گئے تھے، تمہیں کیوں شبہ ہو گیا؟ تمہیں کیوں غلط فہمی لاحق ہو گئی؟ جو خدا بغیر باپ اور بغیر ماں کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ خدا حضرت مریم کے بطن سے ایک بیٹا پیدا نہیں کر سکتا؟ پھر مباہلہ کی آیت بھی آپ اس صورت کے اندر پاتے ہیں کہ ان دلائل کے باوجود بھی کوئی آپ سے جھگڑنا چاہے تو آپ عیسائیوں سے کہیے ایسا کریں، آپ آ جائیے، اپنے بچوں کو لائیے، اپنی بیویوں کو لے آئیے، ہم بھی اپنے بیوی بچوں کو لے کے آئیں گے، آپ بھی قسم کھائیے، ہم بھی قسم کھاتے ہیں۔ اگر آپ سچے ہیں تو اللہ آپ کو قائم رکھے، اگر یا ہم سچے ہیں تو ہمیں قائم رکھے، اور اگر آپ غلط ہیں تو آپ پر اللہ کا عذاب نازل۔ اگر ہم غلط ہیں، اگر ہم توحید والے غلط ہیں تو ہم پر اللہ کا عذاب نازل۔ تو اور یہ کہیے آپ کہ جھوٹا جو ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ ہم سچے ہیں، ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں، ہم مباہلے کے لیے تیار ہیں۔ اور اہل کتاب سے مجادلہ کرنا ہے کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام تم مانتے ہو، وہ یہودی بھی نہیں تھے، عیسائی بھی نہیں تھے، مشرک بھی نہیں تھے، وہ تو حنیف مسلم تھے، تو تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم